بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکمت عطا کی ہے کہ ان کا نام آج تک زندہ ہے، اور قرآن پاک میں بھی ایک سورت کا نام لقمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے لقمان کو عقل مندی دی اور کہا کہ حق تعالیٰ کا حق مان، اگر تو اللہ تعالیٰ کا حق مانے گا تو یہ تیرے ہی بھلے کے لیے ہوگا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی جن کا اس صورت میں ذکر ہے۔ ان نصیحتوں کا مطلب یہ ہے: اے بیٹے، اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہ بنانا کہ بڑی ناانصافی ہے۔ دوسری نصیحت، ماں باپ کا کہنا ماننا کہ تیری ماں نے تجھ کو پیٹ میں رکھا اور اس کے لیے کئی تکلیفیں اٹھائی، پھر 2 برس تک دودھ پلایا۔ ہاں، اگر تمہارے ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ کا کسی کو شریک بناؤ تو پھر ان کا کہا نہ ماننا، لیکن ان کی خدمت پھر بھی کرتے رہنا۔ تیسری نصیحت، اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہوگی اور وہ کسی پتھر میں ہو یا آسمان و زمین میں کہیں بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز حاضر کر دے گا۔ نمبر 4، اے میرے بیٹے، نماز پڑھا کر اور بھلی بات سکھا اور برائی سے منع کر، اور جو تجھ پر مصیبت پڑے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں۔ نمبر 5، اور لوگوں کی طرف اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اکڑ کر مت چل، یعنی غرور نہ کر۔ اللہ کو اترانے والے اور غرور کرنے والے پسند نہیں۔ نمبر 6، اور چل مسیح کی چال اور نیچی کر اپنی آواز، بے شک بری آواز گدھوں کی سی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں وہ ہم سب کے لیے بھی ہیں کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یقین کر لیں کہ ہر کام کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ماں باپ کا کہنا مانیں، اگر ہم ذرا برابر بھی نیکی یا برائی کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز حاضر کر دے گا۔ اس لیے ہم کو نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے، تاکہ قیامت کے روز ہمارے نیکیوں کا پلہ بھاری رہے۔ نماز پڑھا کریں اور لوگوں کو نیک بات سکھایا کریں، اور بری بات سے منع کریں، اور نیک بات سمجھانے اور بری بات کو روکنے میں ہم کو کچھ تکلیف برداشت کرنی پڑے تو اس پر صبر کریں کہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ غرور نہ کریں کہ یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اونچی آواز سے نہ بولا کریں کہ گدھے کی آواز سے مشابہ ہے۔ ان سب باتوں کو اپنے دل میں بٹھا لو۔ جزاک اللہ خیرا۔